نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے آپریشن کی, کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, اور آپ دیکھیں گے یہ ایک ایس ایچ او کی مار رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان کے لیے کوئی لمبی چوڑی ہمیں سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے. تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے, تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. عزیزان من, آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سولجر سپیک کے اوپر پہلے سالہ بولا ایک ایس ایچ او کی مار ہے, پھر بنوئی بولا 1500 بندے ہیں بس. اور آج بلوچستان کے 10 شہروں میں بلوچستان لبریشن آرمی کے حملوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور ان کا ایک منظم طریقہ کار نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں ریاست کی رٹ کی حقیقت کھول کے رکھ دی ہے, ریاست کی کمزور گرفت کو آشکار کر دیا. کوئٹہ سے گوادر تک فوج, پولیس اور آئی ایس آئی کے ٹھکانوں کے اوپر حملے, ایک سینئر افسر کا اغوا, ڈپٹی کمشنر کا اغوا, اور کوئٹہ کے کچھ علاقوں میں انہی باغیوں کی جانب سے کھلے عام گھومنے کی ویڈیوز پھر رہی ہیں. بینکس کے اوپر جو ہے وہ ان کو لوٹا جا رہا ہے, ان کے اوپر راکٹ لانچرز فائر کیے جا رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹے موٹے حملے نہیں ہیں, یہ ایک بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی انسرجنسی یا اندرونی جنگ ہے, انٹرنل وار ہے, جو کہ واضح طور کے اوپر نظر آ رہی ہے. اور یہ بات بہت فکر انگیز ہے کہ جب یہ ہلاکتیں جو ہیں یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو ریاست جو ایک طرف تو خاموش بیٹھی ہوئی تھی, پاکستان کا پورا میڈیا جو ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا, ان کو سانپ سونگا ہوا تھا, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جب اس کو اٹھایا گیا, بین الاقوامی میڈیا نے اس کو اٹھایا, الجزیرہ نے اس کے اوپر رپورٹ کی, بی بی سی نے اس کے اوپر رپورٹ کی, تو پھر ایک سرکاری بیانیہ گڑا گیا اور سرکاری بیانیے کے اوپر بات کی گئی. اپنی نالائکی کا سارا جو قصور ہے وہ آپ نے بیرون ممالک کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی. پہلے آپ نے کہا کہ جناب یہ سب سے پہلے عسکرانو بریگیڈ نے آ کے کیا بات کی کہ جناب یہ تو افغانستان کرا رہا ہے, ان کا افغانستان کے ساتھ رابطہ ہے. اور عسکرانو بریگیڈ کے بڑے چیدہ قسم کے جو بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں, انہوں نے یہ آئی ایس آئی انفارمیشن آپریشن اکاؤنٹس نے حملہ آور افغانستان سے مسلسل رابطے میں. اگر حملہ آور واقعی افغانستان سے مسلسل رابطے میں ہیں تو پھر بات تو یہ بنتی ہے کہ آپ لوگ اس کے ایویڈنس اٹھا کے سامنے رکھیں, بجائے اس کے کہ بونگیاں ماریں آپ. اور آپ کے اپنا ہی ڈسکارڈ اتنا زیادہ ہے کہ پہلے آپ یہ فتنۃ الافغانستان, فتنۃ الطالبان ہے. حالانکہ جو بندہ تھا اس سارا جو لیڈ اس کو کر رہا تھا یہ بشیر زیب بلوچ ہے. بشیر زیب بلوچ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان کے اندر چھپا ہوا ہے. آج اس بندے کی ویڈیوز چل رہی ہیں پوری کی پوری کہ جناب یہ ہونڈا 125 کے اوپر بلوچستان کے اندر پھر رہا ہے, اور ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ بندہ تو جناب ہے پھر رہا ہے ادھر رہتے کدھر کہیں نہیں گیا, یہ تو یہیں پہ موجود ہے, آپ اس کو دیکھو تو یہ تو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اور یہ بندہ 125 پورے کے پورے بلوچستان پہ پھر رہا ہے, اور آپ یہ پورا کوارڈینیٹ کر رہا ہے, ویڈیوز چلا رہا ہے, اور اس کو آپ کہتے ہو کہ جناب یہ لوگ جو ہے یہ بندہ بشیر زیب جو ہے یہ افغانستان میں چھپا ہوا ہے. مطلب اچھا بیانیہ آپ کا کیا ہے, حقیقت کیا ہے, وہ اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں. لیکن یہ بیانیہ, یہ بندہ بشیر زیب جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ یہاں پہ ہے ہی نہیں, یہ پھر رہا ہے یہاں پہ. جس بندے کو آپ کہتے ہو نور ولی مسعود کا نام لیتے ہو, 5 دفعہ اس کے پیسے اٹھا کے کھا چکے ہو, وہ بندہ پھر یہیں سے نکلتا ہے, پاکستان سے نکلتا ہے, اور یہاں پہ آج بشیر زیب بھی جو ہے وہ پاکستان سے نکل رہا ہے. اور آپ تو کہہ رہے ہو, آپ تو ہمیں بتا رہے ہو کہ نہیں بھائی بشیر زیب تو جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھا, اگر افغانستان میں بیٹھا ہے ماما تو یہ یہاں پہ کون ہے؟ یہ آج ویڈیو کس کی پورے بلوچستان کے اندر نظر آ رہی ہے. 10 شہر آپ سے لے لیے گئے اور آپ کی رٹ بیسیکلی جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے فتنۃ الہندوستان ہے. یار پہلے طے کر لو آپس سے, ایک گل کر لو, مک لو کہ یہ فتنۃ الافغانستان ہے یا فتنۃ الہندوستان ہے, پہلے یہ تو ہمیں بتا دیں آپ. لیکن سب سے پہلے جس دن سے ملا منیر اور فاسم منیر اور چاچو وسکی اور فاسم خنزیر اور یار کنے نام ہے بے, منیرہ مستری فوج کے اندر اس کو کہتے ہیں, تو جب سے یہ آیا ہے ماما جو 1500 لوگوں کا کہہ رہا ہے, تو یہ کہتا ہے جناب کہ
یہ فتنہ ہے. کیا فتنہ ہے؟ عمران خان فتنہ ہے. پہلے دن سے یہ بات کریں فتنہ عمران خان ہے. آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا آپ لوگ فالو کرتے ہیں, فتنہ ہے جی عمران خان فتنہ ہے. اب یہ کہتے ہیں جی یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ فتنہ ہے, یہ فتنہ ہندوستان ہے. انہوں نے تو دھرندر فلم بنا کے کہا کہ ہاں ہم ہی کر رہے ہیں. تم نے کہا تھا نا کہ ہم کچھ کر لیں گے, تو انہوں نے تو فلم بنائی ہے دھرندر, اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ہی کر رہے ہیں, کر لو اب جو پٹ لو جو پٹنا ہے. تم لوگ پٹنے کے بجائے جو ہے باتیں فتنہ ہندوستان ہے. لیکن اس کے باوجود ان کی دھرندر فلم بنی ہوئی ہے, اس پہ وہ مان بھی رہے ہیں کہ ہاں بھائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تم کر رہے ہو جو کام اس کے بدلے میں کر رہے ہیں, پراکسی وار لڑ رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے, سائٹ پہ کر لیتے ہیں. آج سے پہلے تک تو یہ بات لوگ مان لیتے تھے, لیکن جب سے یہ ملا منیر آیا نا جی, اس نے فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے اور فتنہ عمران خان کے خلاف استعمال کیا ہے, تو یہ جو لفظ فتنہ ہے اس کے معنی ختم ہو گئے سرے سے. اور جو نیریٹو ہے, یہ بیانیہ ہے کہ یہ فتنہ ہندوستان کی طرف سے ہے, یہ فتنہ افغانستان کی طرف سے ہے, وہ تو نیا آپ نے شروع کیا ہے. آپ کا نیریٹو ہی بینک کرپٹ ہو گیا ہے, بیانیہ ہی بینک کرپٹ ہو گیا ہے. کوئی عوام آپ کے ساتھ آپ چیخے مار رہے ہیں سننے پہ تیار نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بکواس کر رہے ہیں آپ لوگ, آپ کی ٹوٹل اوقات یہ ہے. کیونکہ عمران خان کیوں نہیں لوگ آپ کے ساتھ یار, کیوں لوگ آپ کی بات نہیں مانتے؟ آپ کے جو سچ دکھاتا ہے وہ غدار ہے, یہ ٹریٹر ہے, یہ غدار ہے, فائن. لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے. پہلے مان جاتے تھے, پنجاب میں بھی مان جاتے تھے, اب مانتے ہی نہیں ہیں. ایک وہ سب کی ماں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آپ کو پتا ہی ہے کہ کون سی والی ماں ہے, وہ چاچے نے میں بتا دیا تھا. جب سے اس کی گود میں جا کے بیٹھا ہے منیرا, تو بالکل ہی لوگوں نے ماننا چھوڑ دیا. کیوں ماننا چھوڑ دیا لوگوں نے؟ کیونکہ جناب جو ووٹوں کی چوری سے حکومت بنائی جاتی ہے, بلوچستان میں بھی تو اسی طرح آپ نے بٹھائی ہوئی ہے, ہائیبرڈ نظام بٹھایا ہوا ہے. ہائیبرڈ نظام کی خواہش اور ہارڈ سٹیٹ ہائیبرڈ نظام کے ذریعے, اور یہ جو آپ کے بیانی ہیں یہ لوگ نہیں مانتے. آپ کے اپنے پنجاب میں لوگ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ووٹ چوری کر کے عوام کا جو حکومت بیٹھی ہے, اور جس فوج نے وہ ووٹ چوری کر کے اس کو بٹھایا ہے, نہ عوام اس فوج کے ساتھ ہے, نہ عوام اس حکومت کے ساتھ ہے. اگر اس میں رتی برابر بھی کسی کو شک ہے تو وہ ذہنی مریض ہے. عمران خان بتا چکا ہے وہ کون ہے, وہ اپنا علاج کروائے, وہ یہاں پہ آرمی چیف آ کے نہ بیٹھے. یہ بات واضح ہونی چاہیے سب کو. سب سے پہلے فیکٹس سامنے رکھیں. پھر یہ فیکٹ ہے کہ میں آپ کو 2 سال سے رپورٹ کر رہا ہوں, جعفر ٹرین ایکسپریس کے حملے سے پہلے, اور اب بھی میں رپورٹ کر رہا ہوں, میں یوٹیوب پہ شاید نہیں تھا, کہ جناب 2 چیزیں نا. ایک تو کہہ رہے ہیں لوگ کہ عمران خان سے توجہ ہٹانے کے لیے حملہ ہو گیا, اور میں نے کچھ دنوں پہلے بتایا تھا کہ یہ اسرائیل میں ان کو انٹرنل پریشر بہت زیادہ ہے, تو اسرائیل میں ریگولر آرمی کھل کے نہ بھیجنی پڑے, ڈویژن پلس فورس نہ بھیجنی پڑے, تو انٹرنل سیکورٹی سچویشن خراب کریں گے. لیکن جس وقت یہ عمران خان کی تصویروں والی پتنگیں اڑانے کی پابندی اور مریم کے پتر کے دوسری شادی کے ولیمے کی کھانے کی تیاری کر رہا تھا عاصم منیر, اس وقت بی ایل اے والے تیاری کر رہے تھے, انہوں نے پورے کا پورا اٹیک کر دیا. اس میں ان کا کوئی بھی انٹرسٹ بلوچستان سے وار زون کھولنے کا نہیں ہے. ویسٹرن بارڈر خراب, انٹرنل سیکورٹی خراب, ان کی اپنی نالائکی ہے. بلوچستان ان کے کنٹرول میں کبھی تھا ہی نہیں, رات کے اندھیرے کے بعد, اور اب دن کو بھی نہیں رہا. اور میں اس کو رپورٹ کر رہا ہوں, میں اس کو رپورٹ کرتا ہوں بار بار کہ دیکھو جس وقت گورا یہاں پہ آیا تھا تو گورے نے ہندوستان پہ کس طرح قبضہ کیا تھا. بر صغیر پاک و ہند تو اب بن گیا نا, اس وقت تو ہندوستان تھا پورا. کس طرح قبضہ کیا تھا انہوں نے؟ بیسیکلی کہا تھا کہ ان کا جو تھا نا وہ مائنڈ سیٹ جو تھا وہ فورٹ مینٹالٹی تھا. وہ فورٹ, ون فورٹ ٹو اندر فورٹ, دن کے وقت دن کو باہر نکلتے تھے, راتوں کو اپنے قلعوں میں بند ہو جاتے تھے, گیریزنز بناتے تھے. وہ بالکل اسی فارمولے کے اوپر اب بلوچستان کے اندر گیریزنز بنی ہوئی ہیں, اور خیبر پختونخوا میں بھی بنی ہوئی ہیں. قلعے بنائے ہیں, ان قلعوں کے اندر یہ لوگ رہتے ہیں, دن کو باہر نکلتے ہیں, ان کے اوپر دن کو بھی حملے ہوتے ہیں, اور یہ رات کو بالکل نہیں نکلتے باہر, نہ پولیس, نہ ایس آئی, نہ فوج. رٹ آف دا اسٹیٹ صرف ڈے لائٹ آور تک ہوتی ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. 2 سال سے آپ کو بتا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ عوام کی مرضی, عوام کا مینڈیٹ تم لوگوں نے چوری کر کے زبردستی اپنے جو ہے وہ ڈاکو ڈفر الائنس اوپر بٹھایا ہوا ہے بھائی. وہ کیوں عوام جو ہے اس کی قدر کرے گی, اور عوام کیوں نہیں پھر باغیوں کا ساتھ دے گی؟ سوال یہ اٹھتا ہے. 10 شہروں میں کوئٹہ سے گوادر تک, کل آپ نے احمد شریف چودھری کو ادھر بھیجا ہوا تھا,
وہ جنوں والے بابے کو آپ نے ادھر بھیجا تھا، اپر باڈی بلڈر کو، وہ جو مرضی بونگیاں مار کے آیا، آج پوری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے، آپ ایکسپوز ہو گئے. اور جب اس کے اوپر بات کی جائے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے تو اتنی زور کا جا کے لگتا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں جناب، اس کے اوپر بات کرنے آ جاتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ٹیکٹیکل ہے، صرف بات چیت، ٹیکٹیکل بات چیت ہے، اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے کہ میں بڑی عزت کرتا ہوں فروخ سلیم صاحب کی، بڑے جو ہے وہ زبردست قسم کے بندے ہیں. تو میں نے جب یہی بات کی آج، میں نے یہ بات کی، میں نے کہا جی کہ یہ جو سکیل ہے اتنا بڑا آج کے بی ایل اے کے آفینسو کا 10 شہروں کے اندر، بلوچستان کے اندر، کوئٹہ سے گوادر تک، اس نے جو بیانیہ ہے اسٹیٹ کا کہ اس کی ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے 15، یہ ایک ایسے چوکی مار ہے، یہ 1500 لوگ ہیں، اس کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا جناب. حالانکہ آپ دیکھو نا کہ حالات اس وقت کیا ہے کہ فوج کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، پولیس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، آئی ایس آئی کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، سینئر آفیشل اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن جناب آپ کی فوج کدھر ہے؟ آپ کی فوج جو ہے وہ کرائے کے اوپر، ڈالروں کے اوپر باہر کے ملکوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. وہ عمران ریاض صاحب نے بھی سنا اس کے اوپر رپورٹ کی، مجھے کسی نے بھیجا، وقار ملک صاحب نے بھی اس کے اوپر رپورٹ کی، میرے پاس یہ خبر نہیں ہے بہرحال، لیکن انہوں نے اس کے اوپر رپورٹ کی. انہوں نے بتایا عمران ریاض نے اور وقار ملک نے کہ جناب وہ سیپرز گئے ہوئے تھے، کور آف انجینئرز جو ہوتی ہے وہ مائن فیلڈ کلیئر کرتی ہے، وہ کہ حماس نے برودی سرنگیں بچائی تھیں اس کو لیے، وہ سیپرز گئے ہوئے تھے وہاں پہ، غزہ کے اندر گئے ہوئے تھے اسرائیل کے انڈر کمانڈ، اور وہ وہاں پہ مارے گئے ہیں. سوشل میڈیا پہ خبریں میں دیکھی تھی، لیکن کیونکہ میرے پاس ویریفیکیشن نہیں تھی تو اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ پبلش کی ہے، سٹوری کی ہے عمران ریاض نے اور وقار ملک نے، اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں. تو ہو بھی سکتا ہے نا، کیونکہ شہباز شریف آگے کہتا ہے کہ جی ہم مجبور ہیں، ہم کشکول کا پیالہ پکڑ کے جاتے ہیں، ہم بیکاری ہیں، ہمیں جب کوئی پیسہ دیتا ہے تو وہ ہم سے کوئی خواہش کرتا ہے تو ہماری مجبوری بن جاتی ہے. اور ماما تو ووٹ چوری کر کے یہاں بیٹھا ہوا، اگر نہ بیٹھا ہوتا تو عمران خان 6% کے اوپر ملک کی ترقی کر رہا تھا. اس نے کہا تھا کہ تم سالوں سے نہیں چلے گی یہ حکومت، معیشت نہیں چلے گی، تم لوگوں نے پھر بھی پاڑے خان بننا تھا، تم لوگ پاڑے خان بن گئے. پاڑے خان بن کے جو 30 روپے کی چیز 3 سال پہلے مل رہی تھی وہ 300 روپے کی مل رہی ہے، اور اس کے اوپر تم 30 مار خان بن رہے ہو. سالوں کوئی شرم حیا ہے ہی نہیں سرے سے. اور پھر تمہیں سچ بولے تو یہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، وہی پرانی بکواس تم لوگوں کی جو یہ بولتے ہیں، ان کے اوپر ابھی خود بھی ان کو کنوکشن نہیں ہے. ینگ آفیسرز کا ایک پیغام آیا ہے، وہ میں اس کے بعد اگلا ویلاگ جب بھی آتا ہے، کل آتا ہے، آپ کو سنیے گا، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اندر فوج کے اندر کیا بات چیت کی جاتی ہے. اور اس کے اوپر فروخ سلیم صاحب نے آ کے لکھا مجھے، اس کے اوپر انہوں نے بات کی اور بات بڑی عجیب و غریب کی. فروخ سلیم صاحب نے کہا کہ یہ پیورلی ٹیکٹیکل، مطلب چھوٹے موٹے معاملات ہیں، ریٹ کولیپس کوئی نہیں ہوئی. فروخ صاحب عزت احترام کے ساتھ عرض ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے وہ آج سے پہلے بھی صرف اور صرف دن کی روشنی میں تھی بلوچستان میں، اور اب وہ بھی ساری کی ساری براڈ ڈے لائٹ کے اندر بینکوں کو آ کے لوٹا گیا ہے، 10 شہروں کے اندر ٹیک اوور کر لیا گیا ہے. ویڈیوز بڑی کلیئرلی ویزیبل ہے، 4 لوگوں کو مار کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ کامیاب کاؤنٹر آپریشن ہوا ہے. سیکورٹی فورسز گیریزنز کے اندر بالکل اس طرح رہتی ہیں جس طرح گورے کی فوج رہا کرتی تھی ہندوستان کے اندر. اور اگر اسی طرح آپ نے یہ کام کرنا ہے، اسی طرح آپ لوگوں نے چلنا ہے، تو پھر 78-80 سال کر لو، 2 سال بعد 80 ہو جائیں گے. آزادی کی 80 سال بعد بھی آپ نے وہی کام کرنا ہے جو گورے کی فوج کر کے یہاں پہ چلا رہی تھی کام. تو اب آزادی کا کیا فائدہ ہوا؟ ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے بلوچستان کے اندر، یہ بات واضح ہونی چاہیے. اور جو بھی آج کل جب سے یہ ملا منیر آیا، یار کیا ڈیری حسن آباد کا گن بولتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں انٹلیکٹ نہیں ہے سرے سے بندے کا، یار مطلب اس بندے کی بات چیت سنو یار، اس کی بات سے پتا چلتا ہے. تم 1500 لوگ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے، اچھا تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی ہے. اب یہ جو سامنے مزدور طبقہ جو بھی ہے، میں زیادہ بولوں تو لوگ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں، جو یہاں پہ لوسر ٹائپ پارٹی آ کے تالیاں پیٹ رہی ہے، پٹواری اپنے پٹواری پتر کے پیچھے، اور پٹواری اس کے ساتھ ملے ہوئے گریٹر پنجاب مائنڈ سیٹ کے چکر کے اندر. یہ انٹلیکٹ ہے آپ کے آرمی چیف کا. اور بات پھر آ کے اب یہ فتنہ تل ہندوستان، پہلے عمران خان بھی فتنہ ہے،
ہوں چلو ہندوستان تو آپ پہلے سے کہہ رہے ہو وہ مانتے بھی ہیں تو افغانستان بھی فتنہ ہے, ہر کوئی فتنہ ہے, بس تم لوگ صرف جو ہے وہ مومن ہو اور بکواس اپنی ذرا سنو. پاکستان کے بچے 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 کو پتا ہے کہ تم نے ووٹ چوری کر کے موجودہ حکومت بٹھائی ہے, پوری دنیا کو پتا ہے, اور کس منہ سے بونگیاں مارتے ہو تم لوگ یار. عمران خان ایک واحد حل ہے کیونکہ اس کو عوام نے ووٹ دیا ہے, پھر وہاں نقصان بھی ہوگا تو عوام برداشت کرے گی. لیکن بلوچستان کے معاملے میں وہاں پہ بھی ایشو ہے کیونکہ بلوچستان والے گلا کرتے ہیں کہ خان صاحب ون پیج کے چکر میں انہوں نے ہمیں اگنور کیا تھا, تو ان کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہاں پہ ون پیج والے چکر کے اندر, یہ جو ہائیبرڈ رول ہے, جو سیکیورٹی پالیسی فورن پالیسی فوج کے پاس رہتی ہے, خان صاحب واپس آتے بھی ہیں, اور اگر ان کے پاس ایبسولوٹ کنٹرول نہیں ہوتا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ پرانے کچرے سے نیا پاکستان نہیں بن سکتا. یہ بات ذہن کے اندر رکھیے. عمران خان کی صحت کو لے کے تشویش ہے لوگوں کو, لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ سے حملہ, اس حملے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ عمران خان کو ریلیف پرووائڈ کرنا, کنٹرولڈ ریلیز کرنا, ایک سب جیل میں موو کر کے عوام کو بتانا کہ ہم نے ان کو سہولیات دے دی ہیں, کیونکہ خان تو اپنے لیے سہولیات مانگتا نہیں ہے, اس کے بدلے جو یہ مانگتے ہیں وہ دیتا نہیں ہے. تو اس صورت میں وہ عمران خان کو ایک دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے یہ سب جیل میں موو کر دیا ہے بڑی, اور اس کی تصویریں آپ کو بھیجیں گے کہ بڑے جناب لگژری صورتحال کے اندر رہ رہے. پنجرا تو پنجرا ہے, چاہے وہ سونے کا ہو یا پیتل کا ہو, یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیجیے ذرا. اور ایک بہت اہم بات ہے جو میں آپ کے ساتھ آج کرنا چاہتا ہوں, مجھے لگتا تھا کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان کے قومی مفاد میں نہیں ہے, لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ یہ بات پبلک کے سامنے رکھنی چاہیے. میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ سال کے بلوچستان کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر تیل کی سمگلنگ ہو رہی ہے اور فوج کے زیر نگرانی ہو رہی ہے, اور ایرانین آئل کی سمگلنگ کروائی جا رہی ہے, اور باقاعدہ میں نے ڈاکومنٹری ایویڈنس ریلیز کیے تھے جو آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں, کنتانی کراسنگ پوائنٹ کے. اس طرح بے تحاشا کراسنگ پوائنٹس ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ ابھی نہیں ہو رہی, ابھی بھی جاری و ساری ہے. فوج نہ صرف سمگلنگ میں, لیکن پرابلم ان کو یہ تھا کہ اس سے پیسہ کم آ رہا تھا اور نیشنل اکانومی کے اندر ان کو لاس فیل ہو رہا تھا, 12 ارب روپے مہینے کا ان کو لاس آ رہا تھا. یہاں پہ انہوں نے اس کو ریگولیٹ کیا, انہوں نے کہا نہیں یار اتنا زیادہ نہیں آنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹیکس لگاؤ اور یہ کام بند کرو, یہ انہوں نے بند کر دیا, ٹھیک ہے. لیکن اب جتنا بھی پیسہ وہاں پہ بلوچستان کے بچے بچے کو پتا ہے, ان سے پوچھ لیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ جتنا بھی پیسہ وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے بلوچستان سے, وہ پاؤڈر کا اٹھایا جا رہا ہے. اوپیم کیپٹل آف دا ورلڈ بلوچستان کو بنا کے اسی فوج, اسی آئی ایس آئی, اسی ایف سی کی زیر نگرانی یہ کام چل رہا ہے. اور کیونکہ ویسے بھی تو ہیروئن کے اوپر, پاؤڈر کے اوپر تو کوئی کسٹم نہیں ہوتا نا, تو آئل سمگلنگ بند کر کے اور سارا کا سارا پیسہ بلوچستان کے اندر ان کو سوٹ کرتا ہے کہ لالس ٹرین رہے, کیونکہ وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنا بھتہ ادا کرتے ہیں, بی ایل اے کو بھی بھتہ دیتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, اور فوجی تمام کی تمام کام فوج آئی ایس آئی کی زیر نگرانی ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی بھتہ ہر پوسٹ کے اوپر دن کے وقت ایف سی علیحدہ لیتی ہے, آئی ایس آئی علیحدہ لیتی ہے, ایم آئی علیحدہ لیتی ہے, کسٹم علیحدہ لیتی ہے, لیویز علیحدہ لیتی ہے, تمام کی تمام فورسز یہاں پہ بھتہ, اور فوج علیحدہ لیتی ہے, بھتہ لے رہی ہے. کوئی کہے جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو. اربوں روپے کا بھتہ جا رہا ہے, اور اس کے بعد بھی بلینز آف ڈالر اس کا ریونیو بتایا جاتا ہے. اس وقت اوپیم کیپٹل آف دا ورلڈ ٹیلی گراف کی سٹوری ہے, میں تو اس کے اوپر رپورٹ کر رہا تھا, ٹیلی گراف نے کی تو معتبر ہوگی سٹوری. یہ اب اپنا پیسہ اس سے کما رہے ہیں, پاؤڈر سے. اس پہ سٹوری آتی ہے تو کوئی ایک آدھ کھیت چھوٹے موٹے پکڑا دیتے ہیں سامان, اس کے اندر ہوتا کیا کسی کو نہیں پتا ہوتا. پاکستان نیوی کو موو کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی اب سی ڈی ایف کے اندر آ گئی ہے. 1500 بندے ہیں, 1500 بندے بچ وڑ کے توڑے پھٹ گئے نے, تو حق شرم کوئی نہیں. ایک ایسے چوکی مار ہے, یہ اپنی اوقات بتا رہے, اپنا بیک گراؤنڈ بتا رہے, اور اندر کھاتے اپنا مال بنا رہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. حل صرف عمران خان ہے, اور عمران خان کو ایبسولوٹ مینڈیٹ دیا جائے تاکہ یہ پرانے کچرے سے نیا پاکستان پھر بھی نہیں بن سکتا. یہ دوبارہ اگر اندر وڑ کے یہی ملٹری اثاثے جو بھی این ڈی یو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, مشالیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور نیازی وہ جو ہے میر صاحب ہیں, اور یہ لوگ ابھی بھی اگر وڑ کے اندر پٹے شٹے یہ جا کے فوج سے ڈکٹیشن لے کے کام کریں گے تو کوئی تبدیلی پھر بھی نہیں آنے والی. حقیقی آزادی اور تبدیلی جو ہے وہ عوام کی ڈیولیوشن آف پاور سے ہی آ سکتی ہے, صرف رول آف لا سے آ سکتی ہے.
कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी से आ सकती है, रिवर्सल ऑफ द आईनी तरामीम 25वीं 26वीं 27वीं, इसके रिवर्सल से आ सकती है, और 28वीं तैयार कर रहे हैं साले, अकाउंटेबिलिटी से आ सकती है, और कोई तरीका नहीं है। बलूचिस्तान की ग्रीवेंसेस जायज हैं, उनकी बेटियां उठा के आपने बंद की हुई है जेलों के अंदर। मारंग को क्यों बंद किया हुआ आपने? इमाद मजारी को क्यों बंद किया? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स बोल रही है, वॉच, यूरोपियन यूनियन बोल रही है उसके ऊपर। आप मुझे बताएं कि एमनेस्टी वगैरह तो इंसानी हकूक की तंजीमें सब बोल रहे हैं, क्या उसका कसूर है कि वो बलोच कौम की आवाज बनी है? क्या ये आर दे द चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड? ह्यूमन राइट्स उनको अगर आप नहीं देंगे तो लोग फिर एक्सट्रीम मेजर्स की तरफ जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कलमा पढ़ के कहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यहां पे बलूचिस्तान के अंदर अफसर जाता है और जवान जाता है और सूबेदार जाता है, और सिर्फ वहां पे माल अगर वो हराम खाता है तो माल बनाने जाता है, और अगर उसका कैरियर है आगे उसको नजर आ रहा है, गाजर नजर आ रही है, तो सिर्फ वक्त टपाने जाता है, किलों के अंदर बंद रहता है, बाहर कोई काम नहीं करता। और जो हकीकी लोग वहां पे बलूचिस्तान के अपने बच्चे हैं, तारिक बलोच जैसे कमिश्नर कलात थे, वो मारे जाते हैं पुरअसरार एक्सीडेंट्स के अंदर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है, उनको मार दिया जाता है और कहा जाता है प्योरली एक्सीडेंट है। उनके अपने ही एचएसएन के दोस्त कहते हैं, आईएसआई में बैठे होते हैं, प्योरली एक्सीडेंट है, क्योंकि उन लोगों को नजर आ रहा है, वो बलोच के बेटे हैं, बलूचिस्तान के बेटे हैं, उनको नजर आ रहा है क्या ज्यादतियां हो रही हैं। पंजाब से वो पढ़ के तो आ गए एचएसएन कॉलेज से, लेकिन उनको नजर आता है कि क्या ज्यादतियां हो रही हैं उनके साथ, स्टेट क्या ज्यादती कर रही है उनके साथ, या स्टेट के ऑफिसर किस तरह लूट रहे हैं बलूचिस्तान को। 44% लैंड मास है पाकिस्तान का, रेयर अर्थ एलिमेंट उनकी लूट रहे हो आप, उनको क्या शेयर दे रहे हो? गैस सुई से निकाल के पूरा पाकिस्तान सस्ती गैस ले रहा है, उनको क्या मिली है बलूचिस्तान को गैस? नहीं। अभी आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम के ऊपर वहां पे गवादर भेज दिया, क्या उनको कोई फायदा कितना एक मिला है गवादर की लोकल पॉपुलेशन के अलावा? आप ऊपर भी तो जाओ ना, आप नॉर्थ भी तो मूव करो ना। नहीं, सिर्फ चंद कबीले हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने इलाकों की, ये संजरानी टाइप जो हैं, वो चाइनीज से डायरेक्ट भत्ता अपना लेते हैं, जो लेते हैं भत्तों के ऊपर पूरा का पूरा इलाका चल रहा है, और आप लोग भी भत्ते के ऊपर चल रहे हो, और फिर आप कहते हो ये फितनतुल हिंदुस्तान है, तो ये अफगानिस्तान से आ रहे हैं, अपने गिरबान में झांकने के कोई है ही नहीं, एक दफा भी नहीं देखते अपनी नालायकी, अपने फेलियर्स का दूसरों के ऊपर जितना मर्जी तुम डाल दो बोझ। पहले तो लोग मान लेते थे, लेकिन जब से तुमने वोट चोरी करके कैदी नंबर 804 को अंदर ढका है, तो तुम लोगों की किस्मत भी ढकी गई है और ढकी रहेगी। तो सिर्फ और सिर्फ हल इमरान खान की वापसी और एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, और कोई भी हल नहीं है। अपने कमेंट जरूर दीजिए। वैसे मैं बलूचिस्तान के ऊपर मुसलसल बात करता हूं, लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। आज हमला हो गया तो शायद आप इंटरेस्टेड हो। हैव योर से प्लीज। खुदा हाफिज।